الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات یہ چل رہی تھی کہ فتوی تکفیر میں، فتوی تضلیل میں، فتوی تفسیق میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کسی شخص کو کافر کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس سے سلام کرنا ٹھیک نہیں، بہت سارے معاملات اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ نکاح ٹھیک نہیں، جنازہ اس کا نہیں پڑھنا، تو اتنے معاملات چونکہ موجود ہیں، اس لیے فتوی تکفیر میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وہ کون کون سی وجوہ ہیں اور کون کون سی بنیادیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، یہ بات سمجھائی جا رہی تھی۔ تو اس میں 4 وجوہ میں نے کل پیش کر دی تھی۔ 5ویں وجہ ہے لزوم کفر۔ لزوم کفر کا معنی یہ ہے، ایک ہے التزام کفر اور ایک ہوتا ہے لزوم کفر۔ التزام اور لزوم میں فرق کیا ہے؟ التزام کا معنی کوئی بندہ خود کہے میرا یہ نظریہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ مقصد ہے، اور لزوم کا معنی کہ اس نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بات ثابت ہو رہی ہے مگر وہ اس نتیجے کا اقرار نہیں کرتا، یعنی اس کے عقیدے سے یہ بات لازم تو آتی ہے لیکن وہ خود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، بلا جسم ہے، بلا جہت ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، ذات کے اعتبار سے۔ ہم کہتے ہیں جب ذات کے اعتبار سے عرش پر ہوگا تو اس سے تو جسم لازم آئے گا۔ وہ کہتا ہے لیکن میں جسم سے پاک مانتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا قائل ہونا، آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے، لیکن اس کے یہ بات کہنے سے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کے لیے جسم لازم آ رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل نہیں ہوں۔ تو اب دیکھیں التزام نہیں ہو رہا، لزوم ہو رہا ہے، تو ہم اس لزوم کی بنیاد پہ اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ التزام اور لزوم میں یہ فرق ہے۔ علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن عبد الرحیم المعروف امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1252 ہجری۔ وہ حاشیہ ابن عابدین یعنی رد المختار میں فرماتے ہیں وَإِن وَقَعَ إِلْزَامًا فِي الْمَبَاحِثِ مَعْنَاهُ وَإِن وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِكُفْرِ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ عِنْدَ الْبَحْثِ مَا هُمْ فِي رَدِّ مَذْهَبِهِمْ بِأَنَّهُ كُفْرٌ أي يلزم من قولهم بقضاء الكفر ولا يقتضي ذلك كفرهم لأن لازم المذهب ليس بمذهب، کہ اگر معتزلہ اور ان جیسے دیگر فرقوں کے ساتھ بحث کے دوران کسی نے ان کو کافر کہا ہے، اگر الزاماً ان کی تکفیر کی ہے تو اس سے ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ان کے نظریات کی تردید کرتے ہو کسی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس نظریہ سے تو کفر لازم آئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو کافر کہہ دیں گے۔ یعنی الزاماً اگر کو کافر کہا ہے، یعنی جو نظریہ ان کا ہے اس نظریے کی بنیاد پہ تو کفر لازم آئے گا، تو یہ لزوم کفر ہے، الزام کفر نہیں۔ اس بنیاد پر ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ فرماتا ہے لِأَنَّ لازم المذہب لیس بمذہب، کسی مذہب کو اختیار کرنے سے اگر کوئی بات لازم آتی ہے تو وہ لازم آنے والی بات خود مذہب نہیں ہوتی۔
یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو لزوم کفر الگ چیز ہے، التزام کفر الگ چیز ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حروریہ سے قتال کیا، حروریہ کہتے ہیں خوارج کو، کوفہ کے تھوڑے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام ہے حرورہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اسی بستی سے، اس لیے خوارج کو حروریہ کہتے ہیں۔ لما قتل علی رضی اللہ عنہ الحروریہ قالوا من هؤلاء یا امیر المومنین اکفارهم، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو قتل کیا تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا یہ کافر ہیں؟ فرمایا من الکفر فروا، یہ کفر سے نکل کر آئے ہیں، کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا جی فمنافقین، کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ کثیرا، منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، تو منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ قیل فما ہم، پوچھا کہ امیر المومنین یہ کون لوگ ہیں پھر؟ فرمایا قوم اصابتہم فتنۃ فعموا فیہا وسموا، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے کے اندر اندھے ہو گئے ہیں اور فتنے میں بہرے ہو گئے، یعنی میں ان کو کافر نہیں کہتا، ہاں کہتا ہوں کہ فتنہ پرور ہیں، فتین ہیں، یہ فتنے میں اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، اب ان کا حل سوائے قتل و قتال کو کوئی نہیں ہے۔ تو اب دیکھو یہاں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر نہیں فرما رہے۔ نمبر 6 ارتکاب کبیرہ، یعنی اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر لے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، زنا، چوری اور شراب، تو ہم اس کو گناہ کبیرہ کرنے کی بنیاد پہ کافر نہیں کہیں گے۔ ارتکاب کبیرہ فسق ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنُ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا، مسلمان شخص کو ہم گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے اگرچہ وہ کوئی بڑا گناہ ہی کیوں نہ کرے، ہاں جب تک وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا، جب حلال سمجھے گا تو پھر کافر ہوگا۔ ایک شخص زنا کرتا ہے زنا کو حرام سمجھ کر، چوری کرتا ہے چوری کو حرام سمجھ کر، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ فَنُسَمِّيهِ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ کافر، ہم اس سے ایمان کا نام ختم نہیں کر سکتے، مومن ہی کہیں گے، اور ہاں یہ ممکن ہے ایک شخص مومن ہو اور فاسق ہو لیکن کافر نہ ہو۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام ہروی رحمہ اللہ تعالی وفات 224 ہجری الایمان للقاسم بن سلام باب الخروج من الایمان بالمعاصی، تعریف فرماتے ہیں ان المعاصی والذنوب لا تزیل ایمانا ولا توجب کفرا ولکنها انما تنفی من الایمان حقیقتہ و اخلاصہ، کہ معاصی اور بڑے بڑے گناہ یہ انسان کا ایمان ختم نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، ہاں اس سے ایمان کا جو کمال ہے اور اخلاص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام للتفتازانی میں فرماتے ہیں واختلف اہل الاسلام فی من ارتکب الکبیرۃ من المؤمنین ومات قبل توبہ، اگر کسی شخص نے کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کی بغیر مر گیا، اس کے بارے میں اہل اسلام میں اختلاف ہے۔ فالمذہب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب، ہمارا مذہب یہ ہے ہم نہ تو یقینی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے، نہ ہم یقینی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو سزا دیں گے، بلکہ لاہما فی مشیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سزا دیں گے۔ یعنی اس کا معنی کہ ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں، ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اللہ سزا دیں گے یا معاف کریں گے اللہ کی مرضی ہے۔
قانون تو یہی ہے، اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، توبہ کے بغیر مرا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ تو قانون کے پابند نہیں ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ تقدیر تعذیب نقطع باللہ یخلد فی النار بل یخرج البتہ، اگر جب ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو سزا دیں، اللہ تعالیٰ سزا دے اس کو، تو ہم یہ بات یقینی طور پر کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ سزا اس کی دائمی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیج دیں تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ یقیناً جہنم سے نکلے گا، لا بطریق الوجوب الی اللہ تعالی، اور یہ جہنم سے نکالنا اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ ضرور نکالیں گے، بل بمقتضی ما سبق من الوعد وثبت بالدلیل کتخلید اہل الجنہ، یہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومن کو جہنم میں نہیں رہنے دوں گا، مومن کو جہنم سے نکال دوں گا، اور یہ دلائل سے ثابت ہے کہ تخلید اہل الجنہ، جس طرح اہل جنت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح مومن کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ فاسق ہے تو اس کا معنی یہ کافر نہیں ہے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں اپنے گناہ کی وجہ سے جائے گا بھی تو بالآخر جہنم سے نکل جائے گا، کافر ہوتا تو ہمیشہ جہنم میں رہتا۔ بہرحال ارتکاب کبیرہ، گناہ کبیرہ کی بنیاد پہ انسان کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ مومن ہوگا اور فاسق ہوگا۔ باقی اس پہ دلائل ہمارے سماعت فرما لے تو مناسب ہوگا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا، اس پر متعدد دلائل موجود ہیں، قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع امت۔ دلیل نمبر 1، سورۃ البقرہ آیت نمبر 178، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، فوجہ الاستدلال ان القاتل الذي كتب عليه القصاص وهو قاتل نفس بغیر حق فيكون صاحب كبيرة وما ذلك ختم بالایمان، فرمایا کہ وہ قاتل جس کے اوپر قصاص فرض ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، اس نے ایک شخص کو بغیر حق کے ناجائز ظلماً قتل کیا ہے اور یہ کبیرہ گناہ کیا ہے، باوجود اس کے اس کو پھر بھی مومن کہا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض ہے، تو جس نے قتل کیا وہ اس پر قصاص ہے نا، کہ قصاصاً قتل کیا جائے گا، قرآن خطاب اس کو مومن کے لفظ سے کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنے کی وجہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوگا بلکہ مومن ہی رہے گا۔ ہاں البتہ بہت بڑا گناہ کیا ہے تو ہم اس کو مومن کہیں گے اور ساتھ فاسق بھی کہیں گے۔ دلیل نمبر 2، سورہ حجرات آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، ووجہ الاستدلال ان القتال مع المؤمنین ظلما معصیہ وقد سمى کلا من الفریقین مؤمنین، کہ دیکھیں مومنین کا آپس میں لڑنا ظلمن یہ بہت بڑا گناہ ہے، باوجود اس کے اللہ ان دونوں لڑنے والی جماعتوں کو مومن فرما رہے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو صلح کراؤ، تو لڑ بھی رہی ہیں، قرآن ان کو مومن بھی کہہ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان
مومن ہی رہتا ہے۔ دلیل نمبر 3، سورۃ التحریم آیت نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، التوبۃ فی اللغۃ الرجوع وفی الشرع الرجوع من المعصیۃ الی الطاعۃ وہذا هو ماخذ الاستدلال۔ فرماتے ہیں توبہ کا لغت میں معنی ہے لوٹنا، اور شریعت میں کہتے ہیں گناہ سے نیکی کی طرف جانا، گناہ سے نیکی کی طرف جانا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ توبہ کرو، یعنی تم نے گناہ کیا ہے، اب نیک کام کرو، اور ساتھ فرمایا آمنو، ایمان والو۔ تو گناہ کیا ہے پھر بھی اس کو مومن مان کے کہا کہ توبہ کرو، تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بھی انسان مومن ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری حدیث نمبر 5827، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وہو نائم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا تھا۔ ثم اتیتہ وہو قد استیقظ، میں پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور آپ بیدار ہو چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ پر ہی اس کا انتقال ہوا، موت آئی، یہ جنت میں جائے گا۔ قلت وان زنا وان سرق، حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرے، وہ چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا وان زنا وان سرق، ہاں وہ اگر زنا کرے، چوری کرے، تب بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا وان زنا وان سرق، وہ اگرچہ زنا کرے، چوری کرے، تب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا وان زنا وان سرق، وہ چوری کرے یا زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ قلت وان زنا وان سرق، حضرت اگر وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا وان زنا وان سرق، ہاں وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا وان زنا وان سرق علی رغم انف ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا زانی اور چور بھی جنت میں جائے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ ہاں جائے گا، اور تیسری بار آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تو ناک رگڑتا رہے، وہ تب بھی جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں تو مومن جاتا ہے، کافر نہیں جا سکتا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط، کافر کا تو جنت میں جانا ناممکن ہے، تو جنت میں جائے گا اس کا معنی کہ مومن ہے۔ تو مرتکب کبیرہ یہ مومن ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ دلیل نمبر 5، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں، اجماع الامت من عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى یومنا هذا بالصلاة علی من مات من اہل القبلۃ من غیر التوبہ والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتکابهم الکبائر بعد الاتفاق علی ان ذلک لا یجوز لغیر المؤمن۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ کوئی شخص اہل قبلہ ہو، مسلمان ہو، گناہ کر لے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اس کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں گے۔ اجماع ہے کہ یہ کرنا جائز ہے۔ باوجود اس کے کہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کافر کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں، کافر کے لیے موت کے بعد دعا بھی نہیں، کافر مر جائے تو اس کے لیے استغفار بھی نہیں۔
تو جب کافر کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی، اس کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا، اور کبیرہ گناہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مومن ہے، یہ کافر نہیں۔ وگرنہ کافر ہوتا تو اس کے لیے اعمال کرنے قطعاً جائز نہ ہوتے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت 3 آیات، ایک حدیث مبارک صحیح بخاری اور امت کا اجماع، یہ 5 دلائل بیان کیے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص مومن ہی رہتا ہے۔ ہاں، بعض حضرات کا ایک اشکال ہے کہ بعض نصوص سے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ شخص کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 3348 میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا، تو اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ کافر ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کامل ایمان ختم ہوتا ہے، اخلاص کم ہو جاتا ہے۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام ہروی رحمہ اللہ، وفات 224 ہجری، فرماتے ہیں، ان المعاصی والذنوب لا تزیل ایمان ولا توجب کفر ولکنها انما تنفی من الایمان حقیقتہ و اخلاصہ، کہ یہ شخص مومن ہی رہتا ہے، ہاں کامل ایمان نہیں رہتا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہ معنی ہے اس کا، اخلاص میں کمی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ کافر ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، جب یہ کفار جہنم میں جائیں گے تو ان سے بھی سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، آج تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مساکین کو۔ حالانکہ نماز تو مسلمان پر فرض ہے، تو کافر نماز نہیں پڑھتا تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو معلوم ہے کہ نمازیں نہ پڑھنا یہ کافروں کا کام ہے، تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا فقط کفر، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ جس طرح کوئی بڑا شخص، بڑے خاندان والا، اس کا بیٹا کو غلطی کرے، کوئی عیب والا کام کرے، تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا تم دیکھو کس کے باپ ہو، یہ ہمارے کام نہیں ہے، تم نے تو فلاں لوگوں والا کام کر دیا، گھٹیا لوگوں والا کام کر دیا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم بھی یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے گویا کافروں والا کام کیا ہے۔ تو مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کو فرمانے لگے کہ تم کہتے ہو جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے مسلمان ہونے کی صورت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، اس نے کلمہ چھوڑا کب ہے؟ کہے نماز پڑھ لے۔ فرمایا جب کافر ہے تو کافر کی تو نماز قبول نہیں ہوئی، تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اہل قبلہ سے مراد، یعنی جب ہم کہتے ہیں فلاں شخص اہل قبلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ قادیانیوں کا اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں، جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے سے اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں، جو کعبہ کو قبلہ مان جو اس کو اہل قبلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اہل قبلہ شریعت کی اصطلاح ہے جس کا خاص ایک مفہوم ہے۔ اہل قبلہ لغت میں کہتے ہیں جو قبلے کو کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اور اس شریعت میں اہل قبلہ اسے کہتے ہیں کہ جو شخص ضروریات دین کو مانتا ہو، تمام عقائد اسلام کو مانتا ہو، اس کا کوئی ایک عقیدہ بھی کفریہ نہ ہو، یہ ہے اہل قبلہ۔
اگر ضروریات دین میں سے، عقائد اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، وہ تب بھی غیر مسلم ہے اور کافر ہے اور اہل قبلہ نہیں ہے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی وفات 1239 ہجری النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں، معناہ اللغوی من یصلی الی الکعبہ او یعتقدها قبلہ، لغت میں اہل قبلہ کہتے ہیں جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا وہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو۔ وفی اصطلاح المتکلمین، اور متکلمین یعنی عقائد پر کام کرنے والے، عقائد کو بیان کرنے والے، عقائد کو سمجھنے سمجھانے والے علماء، ان کے ہاں اہل قبلہ کا معنی ہے من یصدق بضروریات الدین، جو ضروریات دین کی تصدیق کرے، ای الامور التي علم ثبوتها فی الشرع واشتہر، یعنی ان علوم کے ان امور کی تصدیق کرے کہ جو شریعت میں ثابت ہیں اور مشہور ہیں، ہر صاحب علم ایمان والا اس کو سمجھتا ہے۔ فمن انکر شیئا من الضروریات، جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے، مثلا کحدوث العالم، عالم کو حادث نہیں مانتا، قدیم مانتا، کہتا ہے زمانہ ہمیشہ سے ہے، وحشر الاجساد، اور قیامت کے دن دوبارہ جسم کا اٹھنا نہیں مانتا، وعلم اللہ سبحانہ بالجزئیات، وفرضیت الصلاۃ والصوم، لم یکن من اہل القبلہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، یہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُجَاهِدًا فِي الطَّاعَاتِ، اگرچہ وہ جس قدر عبادات کرے مومن نہیں ہو سکتا، اہل قبلہ نہیں ہے۔ فَكَذَلِكَ مَنْ بَاشَرَ شَيْئًا مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ، اسی طرح وہ شخص جو ایسے کام کرتا ہے، ایسی طرح وہ کام کرتا ہے جو تکذیب کی علامت ہے، یعنی منکرین کی علامات ہے، مثلا کسجود الصنم، بتوں کو سجدے کرتا ہے، والاہانۃ بامر شرعی، کسی شرعی حکم کی کا توہین کرتا ہے، والاستہزاء علیہ، شریعت حکم کا مذاق اڑاتا ہے، فلیس من اہل القبلہ، یہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ ومان عدم تکفیر اہل القبلہ، ومان عدم تکفیر اہل القبلہ اللہ یکفر بارتکاب المعاصی ولا بانکار الامور الخفیۃ غیر مشہورہ، اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے، اس کا معنی یہ ہے اگر وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ولا بانکار الامور الخفیہ غیر المشہورہ، یہ شخص کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرے تب بھی کافر نہیں کہیں گے، اور غیر مشہور مخفی امور کے انکار کی وجہ سے بھی اسے کافر نہیں کہا جائے گا، یعنی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، ضروریات اہل سنت میں سے کسی کو نہیں مانتا، اہل بدعت تو کہیں گے، اسے اہل کفر نہیں کہیں گے، اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ اہل قبلہ کہتے ہیں جو ضروریات دین، عقائد اسلام تمام کو مانتا ہو، تو اگر یہ شخص کو گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کو مومن کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، اور اگر کوئی عقائد اسلام میں کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے، عبادات جتنی بھی کرتا ہے، اس کو اہل قبلہ نہیں کہیں گے۔ اہل قبلہ کا معنی یہ نہیں ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، اہل قبلہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، یعنی وہ ضروریات دین کا قائل ہو، اسلام کے عقائد کو مانتا ہو۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ اہل قبلہ کا معنی ہے۔ اور اہل قبلہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمہ اللہ وفات 321 ہجری، عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، جو شخص اہل قبلہ ہے، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے، اگر وہ گناہ کر لے کافر نہیں کہیں گے، ہاں اگر وہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو پھر کافر کہیں گے، وہ اہل قبلہ رہتا ہی نہیں ہے۔ یہاں
بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کو سمجھانی ہیں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 مسلک، نمبر 3 مذہب، نمبر 4 منہج۔ دین منصوصات قطعیات کا نام ہے جس کا انکار کفر ہے۔ مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے جس کا انکار اہل سنت والجماعت سے خروج ہے۔ مذہب اجتہادیات کا نام ہے جس میں ہر مذہب کے حق اور خطا ہونے کا احتمال ہے اور اس میں اختلاف کی پوری گنجائش موجود ہے۔ منہج طریقہ کار اور پالیسی کا نام ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبندیت۔ تو ہمارا تعارف کیا ہے؟ دیننا الاسلام، مسلکنا اہل السنت والجماعہ، مذہبنا الحنفیہ، منہجنا الدیوبندیہ۔ یہ 4 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں منصوصات ظنیہ کا نام، مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے منصوص قطعی، ایک ہے منصوص ظنی۔ ظنی پھر منصوصات ظنیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظنی الثبوت، نمبر 2 ظنی الدلالت۔ ظنی الثبوت کا معنی ہے کہ اس کا ثبوت قطعیت کے ساتھ نہیں، قرآن کریم کی آیت نہیں، خبر متواتر نہیں، خبر مشہور نہیں۔ اور ظنی الدلالت کا معنی قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے معنی کئی ہیں، حدیث خبر متواتر ہے، اس کے معنی کئی ہیں۔ تو ظنی الدلالت الگ چیز ہے اور ظنی الثبوت الگ چیز ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس میں غلطی کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ کچھ الفاظ اور بھی سمجھ لیں۔ ایک لفظ خلاف، ایک لفظ شاذ، ایک لفظ فرقہ، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک مسئلہ پر اہل حق کے 100 افراد متفق ہوں، ان کے مقابل کوئی شخص نئی رائے قائم کرے، اس کو خلاف کہتے ہیں۔ یہ ہے خلاف۔ شاذ، ایک مسئلہ پر اہل حق کے 99 افراد متفق ہوں اور ایک اختلاف کرے تو یہ شاذ ہے۔ اب یہ جو ایک رائے ہے شاذ، اس کو گمراہ یا کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے، ہاں اس رائے کا اتباع نہیں کریں گے، اتباع ہم کریں گے سواد اعظم کی۔ فرقہ باطلہ، کسی مسئلے پر کلی اجماع ہو جائے اور اجماع کلی کے مقابلے پر ایک مسئلہ نہیں، کئی ایک مسائل پر مشتمل ایک گروہ بن جائے، یہ فرقہ باطلہ ہے۔ یعنی ایک مسئلے پر 100 افراد متفق ہوں، مقابلے میں کوئی مسئلہ کھڑا کرے خلاف، ایک مسئلے پر 99 اہل حق متفق ہو، اس کے مقابلے میں ایک آئے تو شاذ۔ کئی ایک مسائل پر 100 افراد متفق ہو، اس کے مقابلے میں کئی ایک مسائل پر ایک گروہ بن جائے، یہ فرقہ باطلہ۔ یہاں آخر میں ذہن نشین فرما لیں، حدیث پاک میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، یہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ حتیٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَيَأْتِيَنَّ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، میری امت میں ایسا فرد آئے گا جو یہ بد کرداری کرے گا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً۔ سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، وہ جنتی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما انا لی و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی ہے، اور باقی 72 جہنمی ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، اس حدیث مبارک میں جو 72 فرقے ہیں، یہ فرقہ کافرہ نہیں، یہ فرقہ باطلہ نہیں، یہ فرقہ ضالہ اور مضلہ ہے۔ یہ کفار کے فرقے نہیں، مومن ہوں گے لیکن ضال ہوں گے،
مومن ہوں گے لیکن گمراہ ہوں گے، اہل بدعت ہوں گے، چھوٹے درجے کے ملحد ہوں گے، اور یہ خلود جہنم میں دائمی اور ابدی نہیں ہوگا بلکہ کچھ وقت کے لیے ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر جو میں نے اس پہ گفتگو عرض کی ہے، اس کو پلے باندھ لیں اور نوٹ فرما لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، پوری امت میں عقائد کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔